بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے اور سننے والوں کو ابرار السوری کا السلام علیکم۔ ناظرین، پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات میں بڑی اہم پیشرفت سامنے آ رہی ہے، خاص طور پر افغان مہاجرین کے انخلاء کے حوالے سے اور ساتھ ساتھ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردانہ کارروائیوں پر استعمال کے حوالے سے بڑی اہم بیٹھکیں ہوئی ہے۔ اور گزشتہ ایک ہفتے کے دوران پاکستان کے دو اہم بڑے ذمہ دار انہوں نے افغانستان کابل کا دورہ کیا اور ساتھ ساتھ افغانستان سے بھی ایک اہم وفد پاکستان پہنچا ہے۔ ان دونوں وفود کے حوالے سے پاکستان کے دو بڑے سربراہان گئے، جس میں پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نائب وزیر اعظم بھی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اہم پیغام لے کر پاکستان کی فوج کا، پاکستان کی حکومت کا، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا، پاکستان کی عوام کا پیغام لے کر پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی افغانستان گئے۔ سب سے اہم بات وزیر داخلہ محسن نقوی کے اس لباس کے حوالے سے، جہاں پر بہت ساری باتیں، بہت ساری قیاس آرائیاں ہوئی، اس حوالے سے بھی معاملہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور ساتھ ساتھ ان تمام ملاقاتوں میں، چاہے کچھ اور ملاقاتیں بھی کیوں نہ ہو، افغانستان کی ترقی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اس کی ایک مثال آپ کے سامنے آج دینے جا رہا ہوں کہ وزیر اعظم جو افغانستان کے ہیں، ان کے وزیر داخلہ ہیں، ان کے وزیر خارجہ ہیں، وہ عام سی یعنی 200 500 1000 روپے کی چپل پہن کر وہ بڑی بڑی شخصیات سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، عام سادہ شلوار قمیض کے لباس میں۔ تو یہ لگتا ہے اگر یہی صورتحال افغانستان کے ان سیاستدانوں کے، جو نئی حکومت ہے ان کے ذمہ داروں کی اگر پالیسی رہی، تو یقیناً افغانستان کو بہت جلد ترقی کے منازل طے کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ کیونکہ کل میں دیکھ رہا تھا ایک کرنسی ریٹ کے حوالے سے دنیا کی، تو اس میں افغانستان اور پاکستان کا میں موازنہ کر رہا تھا، تو میں حیران اس بات پر تھا کہ پاکستان اور افغانستان میں اتنا فرق ہے کہ ان کی کرنسی ہم سے 4 گنا مہنگی ہے۔ یعنی ان کے 1 روپے کے لیے، افغانستان کی ایک کرنسی کے لیے ہمیں 4 روپے دینے پڑتے ہیں، یعنی ان کی کرنسی ہم سے 4.5 گنا ترقی یافتہ ہے۔ اب آپ اس حساب سے دیکھ لیں افغانستان کی کو کس طرح وہ آگے جائے گا اور پھر مستقبل میں کیا کچھ کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو وفود ہیں ان کی ملاقاتوں میں کیا ہوئی، یہ تمام تر صورتحال آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ناظرین، سب سے پہلی بات وہی ہے اس ویلاگ کے اندر کی افغانستان کی ترقی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ یہی سادگی اور طریقہ کار موجود رہا۔ بدقسمتی ہمارے پاکستان کے مولویوں کی طرح اگر اسی طرز عمل پر اسی کو مد نظر رکھا گیا تو پھر شاید مشکلات ہو سکتی ہیں۔ وزیر اعظم یا حکمران ہو تو ایسے جن کے پاؤں پر 200 کی چپل ہوتی ہیں، مگر دوسروں کے بڑے بڑے سربراہان، دوسرے ممالک کے بڑے بڑے سربراہان سے ملاقات کرتے ہیں اور اسی سادگی کے ساتھ افغانستان کے جو وزیر اعظم ہے یا ان کے جو حکومتی اراکین ہیں، اگر پاکستان کے یہی پروسیس اگر رہا تو یقیناً افغانستان ترقی کر سکتا ہے افغان کے ان نئی حکومت کے ذمہ داروں کے حوالے سے، چاہے وزیر اعظم ہو، چاہے وزیر خارجہ ہو، چاہے وزیر داخلہ ہو، چاہے دیگر جو بھی افراد ہوں۔ اب اگر اسی طرز پر، کیونکہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان بہت ساری چیزیں مماثلت رکھتی ہیں، چاہے وہ دین کے حوالے سے ہو یا دنیا کے حوالے سے ہو، تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہمارے ہی مولوی اور قاضی، آگا اور قاضی اور ہمارے ان مولویوں کی طرح اگر اس نقش قدم پر چلے تو شاید پھر افغانستان کو بھی ایسے ہی ترقی ملے گی جس طرح ہم پاکستان کو ترقی کی جانب لے کے گئے ہیں۔ کبھی کبھار تو دیوالیہ ہونے سے بڑی مشکل سے بچ جاتے ہیں۔ تو یقیناً میں تو یہ کہوں گا، کیونکہ اردو سمجھتے ہیں افغانی سارے، میں تو کہوں گا افغانی ان حکمرانوں سے کہ وہ پاکستان کے مولویوں کو کاپی نہ کریں، مہربانی کریں کہ آپ لوگ اپنے حساب سے جو طرز عمل لے کر ابھی چل رہے ہیں وہی لے کر چلیں۔ اب یہ جو ملاقاتیں ہیں اس میں افغانستان کے وزیر اعظم ملا محمد حسن اخن، وزیر داخلہ سراج الدین حقانی، جبکہ ان کے وزیر داخلہ ہیں وہ بھی، اور اب یعنی وزیر اعظم اور وزیر داخلہ سراج الدین حقانی، ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ سربراہ شیخ رابطہ العلم الاسلامی کے سربراہ شیخ ڈاکٹر محمد بن الکریمی عیسیٰ سے ملاقات ہوئی۔ اس دوران بھی میں نے دیکھا کہ تصاویر موجود ہیں کہ انہوں نے چپل پہنے ہوئے پاؤں میں، سادہ سی چپل، 150 200 400 500 1000 روپے والی چپل پہنے ہوئے ہیں۔ اب اسی طرح پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب دور افغانستان پر گئے۔ افغان حکومت کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سادہ شلوار قمیض اور وہیں سستی چپل کے ساتھ یہ بڑی بڑی ملاقاتیں، بڑی بڑی ڈیلز کر رہے ہیں۔
اور ہمارے وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب سوٹڈ بوٹڈ VIP جوتے ٹائی پینٹ کوٹ اور وہ ایسے جا رہے ہیں جیسے پتہ نہیں ہم نے پوری دنیا فتح کر لی اور ہماری معیشت امریکہ سے بھی اوپر جا رہی ہے۔ اب اسی سے دیکھا جائے تو پاکستان کے جو وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی صاحب، یقیناً ہم سارے مل کر ان پہ بہت تنقید بھی کرتے ہیں، مگر ان کا یہ اقدام مجھے بہت اچھا لگا کہ جس دن وہ افغانستان کے دورے پر گئے اسی دن صبح انہوں نے یہاں پر اسلام آباد میں پولیس کے کسی اہم معاملے کے اوپر بریفنگز کی، وہاں پر ان کی آمد ہوئی۔ اس وقت جو شلوار قمیص انہوں نے پہنا ہوا تھا وہی شلوار قمیص پہن کر وہ افغانستان میں کابل میں بھی ان کے اپنے جو افغانستان کے وزیر خارجہ ہیں حقانی صاحب ان کے ساتھ ملاقات میں موجود تھے، وہی شلوار قمیص پہن کے وہی کپڑے، یعنی کپڑے بھی چینج نہیں کیے، صرف اس کے اوپر ایک بس ویسٹ کوٹ پہن لی تھی افغانستان کے دورے میں۔ تو یقیناً محسن نقوی صاحب کیونکہ صحافی رہے ہیں، ان کو اس چیزوں کا گر بھی آتا ہے، ہنر بھی ہے، تو یقیناً ان کا یہ اچھا اقدام تھا۔ ناظرین، وزیر داخلہ محسن نقوی کے دورے کابل، دورے افغانستان کی جب بات ہو رہی تو ان کے دورے میں کیا کیا ڈسکشن ہوئی، کیا کیا معاملات ہوئے، خاص طور پہ دو اہم معاملات انتہائی اہم تھے۔ ایک تو پاکستان اور افغانستان کے درمیان مہاجرین کے انخلاء کے حوالے سے بڑا معاملہ اہم تھا، کیونکہ وزیر داخلہ محسن نقوی افغانستان جانے سے پہلے یہاں پر یہ بیان دے چکے تھے کہ جو POR کارڈ ہولڈرز ہیں ان کو توسیع نہیں دی جائے گی۔ اب ایک تو یہ معاملہ ڈسکشن پہ آیا اور دوسرا معاملہ تھا پاکستان کے اندر افغانستان کی سرزمین سے دہشت گردانہ کارروائیاں، فتنۃ الہندوستان، فتنۃ الخوارج کے حوالے سے وہاں پر پلاننگ ہوتی ہیں اور ان کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اس حوالے سے گفتگو ہوئی ہے۔ مزید کیا کیا ڈیولپمنٹس ہوئی، مزید کیا کیا گفتگو ہوئی ہے، وہ ساری آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پاکستان کے وزیر داخلہ وزیر محسن نقوی نے کابل کا دورہ کیا اور اپنے افغان ہم منصب سراج الدین حقانی سے ملاقات کے دوران انسداد دہشت گردی کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر پاکستان نے افغانستان کی عبوری حکومت کو ایسے دہشت گردوں کے گروہوں کے خلاف مشترکہ طور پر لڑنے کی پیشکش کی جو خطے میں بدامنی اور عدم استحکام کا باعث بن رہے ہیں۔ کابل کا یہ دورہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کا بہتر بنانے کے لیے مشترکہ رابطہ کمیٹی JCC کی بحالی اور سفارتکاروں کو چارج DFS کے عہدے سے سفیر تک اپ گریڈ کرنے جیسے اقدامات کے اعلان کے بعد ہوا ہے، جبکہ رواں ماہ کے شروع میں دونوں ممالک نے ایڈیشنل سیکرٹری سطح کے میکنزم مذاکرات کا آغاز بھی کیا تھا۔ دہشت گردی سے لڑنے پر مشترکہ کوششوں کی پیشکش بھی کی گئی، جبکہ وزیر داخلہ محسن نقوی کے ہمراہ خصوصی نمائندے برائے افغانستان سفیر پاکستان کے جو ہیں محمد صادق خان اور سیکرٹری داخلہ خرم آغا بھی تھے، جنہوں نے افغانستان کی عبوری وزیر داخلہ سراج الدین حقانی سے ملاقات کی۔ حکام کے مطابق بات چیت میں دہشت گردی، بارڈر مینجمنٹ اور افغان مہاجرین کی واپسی کے معاملے پر توجہ مرکوز کی گئی۔ اطلاعات کے مطابق افغانستان میں کالعدم تحریک طالبان پاکستان TTP اور دیگر پاکستان مخالف گروپوں کی موجودگی کا معاملہ ایجنڈے میں سرفہرست تھا۔ اس موقع پر محسن نقوی نے واضح پیغام دیا کہ پاکستان افغانستان کو اپنا برادرانہ پڑوسی ملک سمجھتا ہے، تاہم انہوں نے اس بات کو بھی اجاگر کیا کہ دہشت گرد گروپوں کی سرگرمیاں دو طرفہ تعلقات میں بڑی رکاوٹ ہیں۔ حقانی نیٹ ورک کے سربراہ سے ملاقات کے بعد نقوی کے دفتر کے حوالے سے کہا گیا کہ دہشت گرد تنظیمیں بدامنی اور عدم استحکام کا باعث بن رہی ہیں، ہمیں انہیں مشترکہ طور پر روکنا ہوگا۔ وزارت داخلہ کے ایک بیان کے مطابق دونوں فریقین نے دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا، جبکہ خاص طور پر انسداد دہشت گردی سرحد سے دراندازی اور کالعدم گروپ TTP پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ محسن نقوی نے اپنے افغان منصب سے ملاقات کے بعد ایکس پر ایک پیغام میں کہا کہ پاکستان افغان بارڈر مینجمنٹ اور دہشت گردی کے فتنے کے خاتمے کے لیے باہمی تعاون کو مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا ہے، جبکہ دہشت گرد تنظیمیں فساد اور عدم استحکام کے باعث بن رہی ہیں، اسے مل کر روکنا ہوگا۔ جبکہ ایک اور پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ برادرانہ اور دیرپا تعلقات کا خواہش مند ہے اور اس کا خواہ ہے۔ پاکستان نے کئی دہائیوں تک لاکھوں افغان مہاجرین کی بے لوث مہمان نوازی کی ہے۔ افغان شہریوں کی قانونی طور پر آمد کے دروازے کھلے ہیں، یعنی جو پروسیس شروع کیا گیا پاکستان نے کہ باقاعدہ قانونی ویزا لے کر ون ڈاکومنٹ پالیسی کے تحت پاکستان آنے والے افغانیوں کو آنے کی اجازت ہوگی۔ دیگر چاہے وہ غیر قانونی افغان مہاجرین ہوں، PR کارڈ ہولڈرز ہوں، ACC کارڈ ہولڈرز ہوں، تمام افغانیوں کو پاکستان سے نکلنے کے احکامات دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان پرامن بقائے باہمی استحکام اور تعاون بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے سرحدی انتظامات کو بہتر بنانے اور دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے باہمی تعاون کے مضبوط بنانے پر بھی اتفاق کیا۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات گزشتہ کئی مہینوں سے تعطل کا شکار ہیں،
جبکہ دونوں نے اپنے اختلافات کو دور کرنے کی نئی کوشش کا آغاز کیا ہے۔ گزشتہ ہفتے پاکستان، ازبکستان اور افغانستان نے کابل میں تینوں ممالک کے ریلوے پروجیکٹ کے لیے مشترکہ فیزیبلٹی یعنی ازبکستان، افغانستان، پاکستان کے لیے اس پروجیکٹ کے لیے مشترکہ فیزیبلٹی اسٹڈی کی فریم ورک کے معاہدے پر دستخط بھی کیے تھے، جبکہ یہ اعلان پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے کابل دورے کے دوران ایک پوسٹ میں کہا تھا، جہاں وہ دستخط کے لیے ایک 2 روزہ دورے پر پہنچے تھے۔ یعنی پہلے وزیر داخلہ پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار گئے، پھر اب وزیر داخلہ محسن نقوی گئے تھے۔ یعنی پاکستان اور افغانستان کے درمیان بہت زیادہ تبدیلیاں آ رہی ہیں، پیش رفت ہو رہی ہے، خاص طور پر افغان مہاجرین کے حوالے سے، اور پھر پاکستان میں افغانستان کی سرزمین استعمال کرتے ہوئے فتنۃ الہندوستان، فتنۃ الخوارج جو دہشت گردانہ کاروائیاں کرتی ہے، اس پر بھی بڑی اہم بات چیت ہوئی اور مستقبل میں ساتھ چلنے کا عندیہ دیا گیا ہے۔ ناظرین، افغان مہاجرین کے حوالے سے یا پھر افغان پاکستان تعلقات سمیت دنیا بھر میں بدلتی صورتحال سے آپ ناظرین کو آگاہ کروں گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔